الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى والخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم استغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: أوذلك كائن يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوذلك كائن يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذ رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا: أوذلك كائن يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذ أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. يقول الله سبحانه وتعالى: بي حلفت لأوتين لهم فتنة يجعل الحليم فيها حيرانا، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوست بزرگوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں. ایک ہے اپنی خواہشات کو بنیاد بنا کر اپنی منچاہی پر زندگی گزارنا، اور ایک ہے اللہ کو، اس کی چاہت کو اور اس کی منشا کو دیکھ کر رب چاہی والی زندگی گزارنا. منچاہی والی زندگی پریشانی والی زندگی ہے. منشاہی کا راستہ پریشانی کا ہے، ناکامی کا ہے، ذلت کا ہے. دنیا کے اندر بھی اس راستے پہ چلنے والا پریشان ہوگا، مصیبتوں میں پڑے گا، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا اسے منہ دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ کبھی بھی اسے صحیح راستے کی طرف لے کر نہیں چلتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی طرف لے کے چلتا ہے، ناکامی کی طرف لے کے چلتا ہے. اس لیے کامیابی والا راستہ، عزت والا راستہ، سکون اور اطمینان والا راستہ، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کے حل کا راستہ وہ رب چاہی والا راستہ ہے.
کہ اپنی منچاہی کو قربان کر کے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی چاہت کو پورا کرنا۔ اس لیے ہمیں نماز میں اسی راستے کی طرف ہدایت کی دعا مانگنے کا حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن سے خوش ہو کے تو نے ان پر اپنے انعامات کیے، انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جماعت ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنے نفس کی خواہشات اور چاہتوں کو ذبح کیا اور اللہ کی چاہت کو پورا کیا۔ یہ ہدایت والے راستے پر چلے ہیں، اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کی مرضی والے راستے کو چھوڑا، اپنی نفس کی غلامی اختیار کی، اپنی نفس کی چاہتوں پر چلے، شیطان کے راستے پر چلے، اور پھر اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ گمراہ بھی ہو گئے، اور اللہ نے ناراض ہو کر دنیا ہی میں ان کو عبرت کا نشان بنایا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر دنیا میں بھی آیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اسی فرمایا کہ وہ انسان کہ جس نے اپنے اللہ کے ساتھ سرکشی اختیار کی، اپنے پیدا کرنے والے کی بات کو ٹھکرایا اور اپنی نفس کی غلامی اختیار کی، اللہ کے احکامات کو توڑ کر اور اللہ کی چاہت کو چھوڑ کر اپنی منچاہی پہ چلا، یہ سرکش انسان ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کی سرکشی اختیار کی، احکامات کو توڑا، منچاہی والی زندگی پر چلا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے کہ جس نے فانی ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پہ ترجیح دی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اپنے پیدا کرنے والے، اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کی اختیارات سے یہ غافل ہو گیا، اور اس اللہ کے انعامات اور اس کی احسانات اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے۔ اس لیے جب اللہ کی قدرت و طاقت سے یہ ظاہر ہوا اور اللہ کے انعامات اس کو یاد نہ رہے تو نہ تو اللہ کا خوف دل میں رہا، اس لیے کہ اللہ کا جو خوف آتا ہے اور جو خشیت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت و طاقت کے استعمال سے ہوتی ہے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، کتنے بڑی اختیارات والا ہے، جس اللہ نے اپنے امر کن سے ساری کائنات کو وجود دیا ہے۔ اس زمین کو اللہ نے بنایا ہے، آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنے بندوں کو یاد دلا رہے کہ میرے بندو مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں کہ میں نے اپنی قدرت سے ان ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے، اور ہم نے کتنا وسیع آسمان بنایا ہے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، اس میں کہیں پر تمہیں ذرے برابر پھٹن نظر نہیں آئے گی، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ کتنی بہترین یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ آسمان کو پیدا کرنے کے مختلف انداز سے اللہ نے اپنے بندوں کو اس آسمان کی پیدا کرنے میں غور کرنے کے لیے کہا
کہ اس آسمان کو ذرا دیکھو کہ اللہ نے کیسے اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا ہے، اور اس کو اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان اور زمین کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. اگر اللہ اس کو چھوڑ دے تو یہ آسمان بھی نیچے اتر آئے اور زمین بھی حرکت کرنا شروع کر دے تو دنیا میں انسان رہ نہیں سکتا. تو یہ آسمان اللہ کی بہت بڑی قدرت کا کرشمہ ہے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور اے میرے بندو ذرا دیکھو کہ اس زمین کو بچھونا بنانے والا کون ہے. ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. وہ الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس زمین کو تمہارے تابع کیا اور اس زمین کے اندر تمہارے لیے ساری تمہاری جسم کی غذا کی کا سارا انتظام اس زمین کے اندر ہم نے کر دیا. تو جس اللہ نے یہ آسمان بنایا، زمین بنائی، والشمس تجری لمستقر لها، سورج کا نظام چلایا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. چاند کا بنانے والا اللہ ہے، سورج کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. پھر یہ ساری کائنات میں جتنے درخت نظر آ رہے ہیں، ان درختوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور ساری دنیا کے انسان جنات سب مل جائیں ایک درخت کو پیدا نہیں کر سکتے. یہ سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اس کو بنانے والا کون ہے؟ هو الذی سخر لکم البحر لتاکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها. یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ بنانے والا کون ہے؟ اس اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کیا، اس میں تمہارے لیے تازہ گوشت کو رکھا، تمہارے لیے زینت کا سامان اللہ نے اس کے اندر سیپی کو اللہ نے رکھا، موتی یہاں سے بنتا ہے. یہ سارا کائنات کا جو نظام ہے اس پہ ذرا غور تو کرو کہ یہ بنانے والا کون ہے، وہ کتنی بڑی قوت والا ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اپنی طاقت کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت اور اس کی اختیارات اس کو سن کر دل اللہ کے خوف سے بھر جاتے ہیں. اور اللہ کا خوف اور خشیت یہ ہر گناہ سے انسان کو روک دیتی ہے. تو جو سرکشی والی زندگی ہے، منچائی والی زندگی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت و طاقت سے آدمی غافل ہو جائے. پھر اللہ کی ہر نافرمانی کرے گا، ورنہ اللہ کی قدرت میں غور کر لے تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتیں یاد کر کے اللہ سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور آدمی اپنے محسن کا فرما بردار ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے. جس نے نعمت دی ہے اس کا شکر گزار بنتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. اور اس کے حقیقی شکر یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے. جب آدمی سوچے گا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ تمہیں اللہ نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، تمہاری زبان اللہ نے نہیں بنائی، اور تمہارا منہ اللہ نے نہیں بنایا، تمہارے ہونٹ اللہ نے نہیں بنائے. هو الذی انشأ لکم السمع والبصر والفؤاد. تمہارے کان بنانے والا کون ہے؟ کان میں سننے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ آنکھیں بنانے والا کون ہے؟ ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صفت رکھنے والا کون ہے؟ دل تمہارا بنانے والا کون ہے؟ اس دل میں علم و ادراک کی طاقت کو رکھنے والا کون ہے؟ کہ تمہارے پورے جسم کے اندر کتنی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. جسم کے اندر کی نعمتیں، جسم سے باہر کی نعمتیں، ان کو سوچنے کے بعد آدمی کو شرم آتی ہے. اللہ کے احسانات کے تلے آدمی ممنون ہو جاتا ہے
اور اس کے احسانات کو یاد کر کے اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کرنا یہ اللہ کی محبت کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب اللہ کی محبت میں کمی آ جائے یا محبت نہ رہے تو پھر اللہ کی ماننا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے سرکشی کا راستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، نافرمانی کا راستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی قدرت و طاقت سے غافل ہو جائے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جائے تو نہ تو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور نہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اور اس کا اگلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت بھی اس کے سامنے سے ہٹ جائے گی، آخرت کی ہولناکیاں اس کے سامنے نہیں رہیں گی، یہ فانی دنیا سے جی لگا بیٹھے گا، دنیا کے دھوکے میں آ جائے گا، اور اس ظاہری زیب و زینت دنیا کی دیکھ کر یہ دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دے گا، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے فانی ہو جانے والے سامان، ملک اور مال اور عہدہ اور دنیا کی چیزیں، یہاں کا سونا چاندی جائیداد، یہ سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، اس کو آخرت والی زندگی پہ ترجیح دے گا، آخرت والے اعمال ان کو یہ قربان کر دے گا اور دنیا کی چیزوں کی حاصل کرنے میں لگ جائے گا، دنیا میں ایسا مست ہوگا کہ یہ آخرت والے اعمال سے غافل ہو جائے گا۔ تو اس نے گویا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، مرنے کے بعد تو یہ جہنم ہی جائے گا، دنیا بھی اللہ اس کی جہنم بنا دیں گے۔ ظاہری طور پر پیسہ بہت آ گیا، عہدہ بہت بڑا مل گیا، گاڑیاں اور بنگلے بڑے مل گئے، دنیا کی بہت ظاہری راحت کے اسباب سے مل گئے، لیکن اس دنیا کے تمام راحت کے اسباب میں اللہ اس کو پیشین کر دیں گے، ظاہری عزت کے اسباب میں اللہ اس کو ذلیل کریں گے، حفاظت کے اسباب میں اللہ اس کو ہلاک کریں گے، اس دنیا کی زندگی کو اللہ اس کے لیے جہنم بنا دیں گے، اس لیے کہ اللہ سے تعلق کا کٹ جانا اس سے بڑا دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ سب سے بڑا عذاب دنیا میں اور سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی ناکامی اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق کا کٹ جانا ہے، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی انسان کی جو معراج ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق کا بن جانا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کا تعلق مل جائے، دل میں اللہ اتر جائے، اللہ کی محبت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا خالق اور مالک ہونا، اس کا قادر اور مقتدر ہونا، اس کا معز اور مذل ہونا، یہ دل و دماغ کے اندر ایسا اتر جائے کہ اللہ کا سارا غیر اس کے سامنے بالکل صفر نظر آئے، کہ اس کائنات میں کرنے دھرنے والا اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی یہاں پہ نہیں چلتی، وہی خالق ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، اللہ ہی مالک ہے اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب اس کا مملوک ہے، وہ اکیلا غالب ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مغلوب ہے، وہ اکیلا اللہ جبار ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مجبور ہے، وہ اکیلا اللہ قہار ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مقہور ہے، وہی زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اس پر موت آنی ہے، وہ فنا ہو جانے والا ہے، وہی اول ہے، وہی اول ہے، وہ ایسا اول کہ وہ ابتدا سے پاک ہے، الاول فلیس قبلہ شیء،
وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ سمندر تھے، نہ درخت تھے، نہ دریا تھے، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ نباتات تھے، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن الاول فلیس قبلہ شیء، ہمارا اللہ موجود تھا، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. والآخر فلیس بعدہ شیء، اور وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. انتہا سے پاک، نہ یہ زمین ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ سورج، نہ ستارے، نہ چاند، نہ درخت، نہ پھل، نہ انسان، نہ حیوانات، نہ درندے، نہ چوپائے، نہ دو پائے، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمارا اکیلا اللہ موجود ہوگا. الظاہر فلیس فوقہ شیء، وہی ظاہر ہے، اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں. الباطن فلیس دونہ شیء، وہی باطن ہے، اس سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں. احق من ذکر، وہی ذکر کے لائق ہے. احق من عبد، وہی عبادت کے لائق ہے. انصر من ابتغی، وہی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے. اجود من سئل، وہی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے. اوسع من اعطى، وہی سب سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا ہے. الملک لا شریک له، وہ ایسا بادشاہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں. والفرد لا ند له، ایسا تنہا بادشاہ، یکتا بادشاہ کہ اس کا کوئی مقابل نہیں. مونس کل وحید، وہ ہر اکیلے کا ہمدم. صاحب کل فرید، ہر تنہا کا ساتھی. صریخ المستصرخین، تمام فریاد رسوں کی فریاد پورا کرنے والا. ومنتہی العائذین، سب پناہ مانگنے والوں کی آخری پناہ مانگنے کی جگہ. والمفرج عن المکروبین، تمام بے چینوں کی بے چینیوں کو دور کرنے والا. هو المروح عن المغمومین، تمام غم زدہ انسانوں کو راحت پہنچانے والا. وہ ہے ہمارا اللہ، جو ساری کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا کرنے والا اور اپنی قدرت سے اس کائنات کو چلانے والا. اس اللہ کا یہ تعلق دل میں پیدا ہو جائے، دل کی گہرائی میں اتر جائے، تو پھر یہ انسان اللہ کے احکامات کا پابند بن جاتا. اور جس کے دل سے اللہ کی عظمت نکل گئی، اللہ کی قدرت و طاقت کا یقین دلوں سے نکل گیا اور اللہ کی نعمتوں سے غافل ہو گیا، تو وہ تو اس دنیا میں جانوروں والی زندگی گزارے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اللہ سے سرکشی اختیار کی، اللہ کی ماننے کے بجائے اپنے نفس کی ماننے لگا، اللہ کے احکامات کو اس نے پامال کیا، اپنے جسم سے بھی اللہ کے احکامات کو توڑا، آنکھوں سے حرام دیکھا، زبان سے حرام کو بولا، کانوں سے حرام کو سنا، ہاتھوں سے حرام کو پکڑا، اس کے پاؤں اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے. وآثر الحیات الدنیا، اور آخرت کی زندگی کو اس نے قربان کر دیا، دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی کو ترجیح دی. فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دن آئے گا کہ میرے جسم سے میری روح نکلے گی اور مجھے اللہ کے پاس لے جایا جائے گا اور میرے ایک ایک عمل کا حساب کیا جائے گا. اللہ کے سامنے پیشی کا ہو جانا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا اور اللہ کے سامنے اس کے اعمال کا حساب کتاب ہونا، یہ بہت خوفناک چیز، بہت خطرناک چیز ہے. جس کے دل میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا کہ میں نے خواہشات والی زندگی نہیں گزارنی، میں نے اپنے اللہ کی ماننی ہے، میں نے رب چاہی زندگی گزارنی ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اس کی دنیا کو بھی اللہ جنت بنائے گا، اس لیے کہ اللہ کے خوف میں
اللہ کے خوف کے اندر ایسی حلاوت ہے، اتنی لذت ہے کہ ساری دنیا کے کھانوں کو جمع کر لیا جائے، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی خشیت، اس میں جو لذت ہے وہ ساری دنیا کے کھانوں میں نہیں ہے۔ دنیا میں تو دنیا والوں کا خوف آدمی کو بے چین کر دیتا ہے، اللہ کا خوف دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، اللہ کا خوف زندگی کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، تو پھر یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھتی، یہاں کے حرام کے آگے جھک جاتی ہے، کان حرام آوازیں نہیں سنتے، زبان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اس کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اب اس کا پورا جسم اللہ کے احکامات کا پابند بنے گا، پھر یہ نفس کا غلام بن کے نہیں چلے گا بلکہ اللہ کا غلام بن کے چلے گا، پھر یہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دے گا بلکہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے گا، تو اس کی دنیا بھی اللہ جنت بنا دیں گے۔ تو یہ دو راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو راستے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر لوگوں کو یہ دونوں راستے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دونوں راستے بتائیں کہ دیکھو فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو راستے ہم نے بتا دیے ہیں، ایک ناکامی والا راستہ ہے، بربادی والا راستہ ہے، ذلت والا راستہ ہے، مصیبتوں والا راستہ ہے، پریشانی والا راستہ ہے، بے چینی والا راستہ ہے، اور ایک کامیابی والا راستہ، عزت والا راستہ، اطمینان والا راستہ، سکون والا راستہ، آبادی والا راستہ، جس راستے کے ہر قدم پر رحمتیں رحمتیں ہیں، برکتیں برکتیں ہیں۔ یہ دونوں راستے ہیں اور انسانوں کو اختیار دے دیا گیا کہ اب چاہے جو راستہ اپنے لیے اختیار کر لو۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ فنا کی جگہ ہے، کوش کی جگہ ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، وہ آخرت والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ایسی محنت کر کے چلے جائیں کہ جس محنت کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور اس میں سب سے پہلی محنت، سب سے پہلا کام، سب سے پہلی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اپنا اللہ سے معاملہ ٹھیک کریں۔ لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے یہ آواز لگائی، اے لوگو اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، بندر بن کے زندگی نہ گزارو، اللہ کے بندے بنو، شیطان اور نفس کے بندے نہ بننا، دنیا کے بندے بن کے زندگی نہ گزارنا، اللہ کے بندے بنو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو، صبح سے لے کے شام تک، سر سے لے کر پاؤں تک، پوری زندگی کے ہر پہلو میں اپنی چاہتوں کو قربان کرو، اپنے نفس کی چاہتوں کو قربان کرو، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنی رسومات کو قربان کرو، اور اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلو۔ اس لیے کہ جیسے اللہ بڑا ہے اس کا ہر حکم بھی بڑا ہے، اور اس کو راضی کرنا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کا ہر حکم سب سے بڑا ہے، اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔
اس لیے اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو راضی کرو. یہ ہر نبی کی آواز ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں میں ایک ایک گھر پہ جا کر یہ آواز لگا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے اعادے کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا راستہ اللہ کو راضی کرنا ہے. جو اللہ خود اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، نافرمانوں کو بھی کہہ رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میری نافرمانی کر کر کے، میرے احکامات کو توڑ توڑ کر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت معاف کرنے والا. جو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگ لو اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، میرے احکامات کے خلاف زندگی گزاری ہے، اس سے معافی مانگو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ کے رجوع اختیار کر لو. کتنا بڑا سخی اللہ ہے. اس اللہ سے اپنا تعلق نہ بنانا، بتائیے اس سے بڑی کوئی ناکامی ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی بربادی ہوگی؟ جو اللہ خود اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. یا ابن آدم تو والینی اوالیک، اے میرے ابن آدم، تو مجھ سے دوستی لگا، میں تجھ سے دوستی لگاؤں. تو صافینی اصافیک، اے ابن آدم تو میرے لیے خالص ہو جا، میں بھی تیرے لیے خالص ہو جاؤں. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ. اے ابن آدم، اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں بھی تجھے یاد کروں. اگر تو مجھے بھلا دے گا میں پھر بھی تجھے یاد رکھوں گا کہ کراچی میں میرا فلاں بندہ مجھے بھلائے ہوئے. یا ابن آدم لی علیک فریضتی وَلَكَ عَلَيَّ رِزْقُكَ. اے ابن آدم، ایک تیری ذمہ داری ہے کہ تم میرے احکامات کو پورا کرتا چلا جا، میری چاہت اور مرضی والی زندگی اختیار کرتا چلا جا. ایک ذمہ داری میری ہے، میں تیری روزی تجھے پہنچاتا چلا جاؤں. ان خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک. اے ابن آدم، اگر تو نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی اور میرے احکامات کو پورا کرنا چھوڑ دیا، نافرمانی پر آ گیا، میں پھر بھی اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑوں گا، تیرا رزق میں پھر بھی بند نہیں کروں گا. یا ابن آدم ما تنصفنی، اے ابن آدم تو میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے انصاف کا معاملہ نہیں کرتا. اتحبب الیک بالنعم، میں اپنی نعمتیں تجھے دے دے کر، نعمتیں کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، دے بھی رہا ہوں، اپنی نعمتیں تجھ پہ نشاور کر کر کے تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے بندے تجھ سے مجھے محبت ہے، جبھی تو میں نعمتیں تجھے دے رہا ہوں. باپ اپنے بچے کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لے کر آتا ہے، اس کی پسند کا کھانا پینا، کپڑے، اس کی پسند کی چیزیں لا کے دیتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے کہ بیٹا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نعمتیں دیے جا رہے ہیں. رات دن اللہ کی نعمتوں میں انسان زندگی گزار رہا ہے. کوئی سانس ایسا نہیں جو اللہ کی نعمت کے بغیر نہ ہو. ہر وقت انسان اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ میرے بندے مجھے تجھ سے پیار ہے، جبھی تو میں نعمتیں تجھے دے رہا ہوں. اور تیرا معاملہ کیا ہے؟ وَتَتَمَقَّتُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي. تو میری نافرمانی کر کر کے، نعمتوں کے مقابلے میں بجائے شکر کر کے میری فرما برداری کرتا، تو بجائے فرما برداری کرنے کے تو اس کے مقابلے میں میری نافرمانی کر رہا ہے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو میری ہی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. یہاں کی کس نے دی؟ بولو نا بھائی، یہاں کی اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ نے دی ہے نا.
تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف حرام میں استعمال کرنا یہ نعمت کی ناشکری ہے کہ شکر ہے؟ یہ نعمت کی ناشکری ہے. یہ کان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ان کانوں سے حرام آوازوں کو سننا اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے. یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس زبان سے اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اسی کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی. خیری الیک نازل وشرک الی صاعد، میری طرف سے تیرے پاس خیر آ رہی، بھلائیاں آ رہی، اور تیری طرف سے اس کا بدلہ برا آ رہا، نافرمانی آ رہی. اہا کذا جزاء من احسن الیک، اے میرے بندے کیا اپنے محسن کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے، یہ بدلہ دیا جاتا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ عادیات، اس میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے شکوہ کر رہے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. یہ میرے بندے میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں اور دوڑ کر اپنے پاؤں سے آگ کی چنگاریاں نکالتے ہیں. گھوڑوں کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، اور یہ گھوڑوں کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ غیرت دلا رہے ہیں کہ دیکھیے گھوڑا ہے نا، یہ تو جانور ہے، اس کو عقل سلیم اللہ نے نہیں دی، لیکن یہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، اس کا وہ مالک جو اس کی سردی گرمی کا انتظام کر دے، سوکھی روٹی سے کھلا دے، اس کا اتنا ہی فرما بردار ہے اور شکر گزار ہے، وفادار ہے کہ اس کا مالک اس کو میدان کارزار میں لے کر جاتا ہے جہاں پہ گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن یہ گھوڑا اس میدان میں جانے سے انکار نہیں کرتا. اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے مالک کی وفاداری کے اندر یہ میدان میں اتر جاتا ہے. حالانکہ یہ بے عقل جانور ہے. یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنون، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. جس انسان پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں کہ جن کو یہ گن بھی نہیں سکتا. ایک بے عقل جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ عقل جس کو انسان کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اور یہ رات دن ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس بات پر یہ انسان خود بھی گواہ ہے کہ واقعی میں بڑا ناشکر ہوں. اور ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. دنیا کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہے، دنیا کی محبت نے اس کو پاگل کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا. تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا. لا الہ الا اللہ، کہ سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک یہ انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکل جائے، اللہ کی غیر کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کا غلام اور اس کا بندہ بن کے زندگی گزارے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ اپنا اور اپنے پیارے نبی کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو بھی ٹھیک کر لے. آج جیسے ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ خراب کیا ہوا ہے نا، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، ایسے اپنے نبی کے ساتھ بھی ہمارا خراب ہے کہ اپنے نبی کی زندگی ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے. وہ اللہ کا نبی جو اس کائنات کا دولہ ہے، جو سارے نبیوں کو سردار، سید الانبیاء، امام الانبیاء، سارے نبیوں کا امام، بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی. معراج کی رات جب آپ کو معراج میں لے کر گئے ہیں، بیت المقدس پہنچے ہیں، وہاں سارے نبی سب بنا کے کھڑے ہوئے تھے، امام کی جگہ خالی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے اور امامت کیجیے، آپ کے علاوہ کوئی بھی امام کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوگا. آپ نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے آپ کی اقتدا کی، تو آپ کیا بن گئے؟ امام الانبیاء.
آپ سارے نبیوں کے امام، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم. آپ نے فرمایا کہ میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین بھی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. مفتاح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. انا اول من یقرع باب الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا. فیفتح لی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میں محمد عربی جنت پہ داخل نہ ہوں. آگے یہ بھی فرما دیا ساری امت پر بھی جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت سب سے پہلے اس میں داخل نہ ہو. وہ اللہ کا لاڈلا، دو جہاں کا سردار، جس کی جان کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، جس کے بولوں کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، جس کی رسالت پر اللہ نے قسم کھائی، جس کی صفائی اللہ بیان کر رہا ہے کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے. وہ اللہ کا لاڈلا، اس کائنات کا دولہا، اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا انسان، کہ جس کے بارے میں جس کے جسم اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کا ذکر قرآن میں کر رہے ہیں، الم نشرح لك صدرك، آپ کی کمر کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں، ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، آپ کے ہاتھوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، آپ کی گردن کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں. والضحى والليل اذا سجى، آپ کا چمکتا ہوا چہرہ جو چاند کی طرح چمکتا تھا اس کی اللہ قسم کھا رہا ہے ایک تفسیر کے مطابق، اور آپ کے وہ تاریک بال جو تاریک رات کی طرح سیاہ تھے ان کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. اتنا اللہ کا لاڈلا، جس کے لیے ساری کائنات اللہ نے بنائی، جس نبی کی اللہ تعالیٰ جس کی دن کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اس کی رات کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کی اللہ تعریف کر رہا ہے. جس نبی کے سارے اہل بیت کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جس کی بیویوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جس کے صحابہ کرام کا ذکر اللہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے، ومحمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کے صحابہ کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، ان کے صحابہ کے اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے. جس نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن میں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ صحابہ کرام کے گھوڑے ہیں. اس نبی کی زندگی کو آج ہم نے چھوڑ دی، اس سے اپنا معاملہ خراب کر لی. غیروں کی ناپاک زندگی، بدبودار زندگی، جن کی ذاتیں بھی حرام سے بھری ہوئی ہیں اور ان کے دن بھی اللہ کی نافرمانی سے بھرے ہوئے ہیں، ان ناپاک انسانوں کے راستے پہ آج ہم چل پڑے. اور پاکیزہ انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی، جن کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، پسینے سے مجھ سے زیادہ خوشبو آپ کے پسینے میں تھی، جن کو اللہ نے اتنا حسن دیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند تھا، 14ویں چاند کی رات تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے لال دھاریوں والے جبہ پہنا ہوا ہے، تو میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا. اور یہ میں تب فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ دونوں میں خوبصورت کون سا ہے. آخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا
کہ 14ویں کا چاند آمنہ کے لال کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے وہ خوبصورت تھے. اللہ نے آپ کو کمال بھی دیا، جمال بھی دیا. آج ان کے ساتھ معاملہ ہمارا خراب ہو گیا. جیسے اللہ کو ناراض کیا نا ہم نے، ایسے اپنے نبی کی زندگی کو بھی قربان کیا. اس لیے آج جتنی پریشانی ہے دنیا میں، جتنے مصائب ہیں، یہ مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ سارے کے ساری پریشانیاں، سارے مصائب، چاہے ایک گھر والوں پر ہیں، یا ایک خاندان پر ہیں، ایک شہر پر ہیں، ایک ملک پر ہیں، یا بین الاقوامی سطح پر ہیں، کتنے مسائل نظر آ رہے ہیں، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری کا نتیجہ ہے. ہم نے دین کو چھوڑا، احکامات کو توڑا، نبی کی زندگی کو پامال کیا. اللہ نے ہماری دنیا کو بھی بگاڑ دیا. اس لیے فرمایا کہ اذا اوتی تو رضی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو برکتیں نازل کرتا ہوں. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے. وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غصے میں آ جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں غصے میں آتا ہوں تو لعنتیں برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ سَابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور یہ لعنت یہ 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ، خوبصورت، خوشبودار زندگی لے کر آئے کہ اگر وہ زندگی آج مسلمان گزارنے والا بن جائے تو اس کی دنیا بھی چمک جائے، اس کی آخرت بھی چمک جائے. کامل و مکمل شریعت لے کر آئے، ایسی کامل و مکمل شریعت کہ زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل حضور پاک علیہ السلام نے دنیا میں بتایا نہ ہو. آپ وہ دین لے کر آئیں، وہ شریعت لے کر آئیں جس میں ایمانیات بھی ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اللہ پر ایمان جیسے اللہ اپنی ذات و صفات میں ہے. ایمانیات بھی امت کو سکھائی، یقین کی محنت پر بھی ڈالا، دلوں کی یقین کو بدلنے کی محنت پر ڈالا تاکہ دلوں کے اندر سے غلط یقین نکلے اور ایک اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر آئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہر انسان ادا کرنے والا بن جائے. آپ ایسی پاکیزہ زندگی لے کر آئے، ایسی سنتیں لے کر آئے جن کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے. نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یہ نماز تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے. یہ نماز یہ جنت کی چابی ہے. یہ نماز اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے. یہ نماز اللہ سے ہم کلام ہونے کا راستہ ہے. نماز امت کو آپ نے سکھائی. روزے کے احکامات آئے. زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، عبادات کی لائن کی بھی آپ نے امت کو تربیت دی. عبادات کے علاوہ پھر معاملات، اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا. ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. ہمارا دین صرف مسجد میں نہیں ہے، ہمارا دین مسلمان ہر جگہ دیندار ہے. مسلمان کہیں دنیا دار نہیں ہے. یہ کاروبار کرنے جا رہا ہے وہاں بھی دیندار ہے. اس لیے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ دیکھو کاروبار کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کے کیا اصول ہیں. فرمایا رحم اللہ عمران سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى. اللہ اس تاجر پر رحم کرے کہ جب وہ بیچے تو نرمی کے ساتھ بیچے،
بیچنے والے کو کہا کہ نرمی کے ساتھ بیچو، گاہکوں کے ساتھ سختی سے پیش مت آؤ، بد اخلاقی سے پیش مت آؤ۔ خریدار کو کہا، فرمایا کہ جب خریدے تو خریدتے ہوئے بھی نرمی کے ساتھ خریدے، بیچنے والے کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، اور سمحن اذا اقتضا، اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہو تو بھی نرمی کے ساتھ، کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں ہے اپنے حق کے لیے، معاملات کا طریقہ بتا۔ التاجر الصدوق الامین، فرمایا وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، امانت داری سے کام لیتا ہے، خیانت نہیں کرتا، سودے کے اندر عیب کو چھپاتا نہیں ہے، یہ کل قیامت کی دن آئے گا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کوئی زمیندار ہے، زمیندارہ کر رہا ہے، لین دین کا ایک طریقہ یہ ہے معاملات، فرمایا جو زمیندار اپنی زمین کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور اس میں اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، جب اس کی زمین کی فصل تیار ہو جاتی ہے، فرمایا جب تک وہ زمین کی وہ فصل کھڑی رہتی ہے وہ تسبیح کرتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی تسبیح کرنے کا ثواب زمیندار کو ملتا ہے، اور اس زمین اس کی فصل میں سے اگر کوئی چور چوری کر کے لے جائے یا پرندہ کھا جائے تو جتنا چور چوری کر کے لے گیا یا پرندے نے کھا لیا اس کے صدقے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، مزدور اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر رہا ہے، اگر یہ مزدور امانت داری کے ساتھ یہ صحیح طرح اپنی ذمہ داری کو ادا کرے تو فرمایا کہ جب یہ شام کو اپنے گھر پہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ من امسا کالن بعمل یدیہ امسا مغفورا لہ، جو شام کو اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے تھک ہار کے گھر پہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ہمارے نبی نے ہمیں معاملات کو بھی صحیح کرنے کا راستہ بتایا کہ تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت، تمہاری ملازمت یہ بھی اللہ کے احکامات کے تابع ہو، اس کو بھی دین بنانا ہے۔ معاشرت کے احکامات آپ لے کر آئے کہ مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہوگی، وعاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ معاملہ کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہے، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں۔ عورت کو حکم دیا کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، جب بھی وہ دیکھے اسے خوش کر دے، جب وہ کبھی موجود نہ ہو تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کی مال کی بھی حفاظت کرے۔ اولاد کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بے ادبی نہ کریں، ولا تقل لهما اف، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہیں، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق بیان کیا، اپنا حق تو ایک بیان کیا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف ایک جملہ بولا، اور والدین کے لیے وبالوالدین احسانا، اما یبلغن عندکم جب دو میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہنا، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بات کرنا، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اللہ ان پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت۔ اپنا حق ایک بیان کیا ہے اور والدین کے کئی حقوق بیان کر، یہ اولاد کو حکم دیا کہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا ادب کریں۔ والدین کی بے ادبی یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من آذى والديه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو دکھ پہنچایا اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، ساری دنیا کی انسانوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نفل قبول نہیں کرے گا، کوئی فرض قبول نہیں کرے گا۔
والدین کو کہا کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو، بچہ پیدا اس کا نام اچھا رکھو، اس کی تربیت اچھی کرو، اسے دین سکھاؤ، اس کی ایمانی تربیت کرو، اخلاقی تربیت کرو۔ والدین اولاد والدین کے احکامات بیان کیے، یہ ساری معاشرت کا حصہ ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ہر مسلمان کا اکرام کرو، ہر مسلمان سے محبت کرو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو۔ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھے اللہ کی نگاہ میں اسی وقت وہ حقیر ہو جاتا ہے۔ سب سے بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ فرمایا مسلمان تو جائے محبت ہے، جو نہ کسی سے محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے اس پہ کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے حقوق بتائے، مسلمانوں کا اکرام، اور عام سے عام انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بھی، عام انسانوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اخلاق کا کم سے کم درجہ بتایا کہ کم سے کم درجہ کیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کم سے کم درجہ اخلاق کا، معاشرت کا کم سے کم درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑ پیدا کرو۔ واعف عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کر دو۔ وآت من حرمک، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو پھر بھی عطا کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ یہ معاشرت کی تعلیم دی کہ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد انصاف پر، عدل کرو، احسان پر، جو ایک پورا تولنا یہ انصاف، اور جھکتا تولنا یہ احسان۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ اس سے اگلا درجہ ایثار، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد ایثار پہ بنائی، خود بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھلانے والے بنو، خود پیاس برداشت کر کے اوروں کو پلانے والے بنو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک برداشت کر کے یہ اوروں کو ترجیح دینے والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی معاشرت کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد اتنی اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے۔ کم سے کم دنیا پہ مطمئن ہو جاؤ، دنیا کی زیادہ حرص نہ کرو۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہ سکو۔ جو موجود ہے اس پہ خوش رہو۔ فرمایا سب سے بڑی مالداری قناعت ہے۔ القناعت مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹا ملک کا بادشاہ بڑے ملک کے بادشاہ کو دیکھ کے فقیر ہو جاتا ہے، لیکن قناعت جو اللہ نے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو گئے۔ فرمایا ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سادگی والی زندگی، قناعت والی زندگی، یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہ سکو۔ ولا تبنوا ما لا تسکنون، اتنی بلڈنگیں نہ بناؤ، اتنی عمارتیں نہ بناؤ جن میں رہ بھی نہیں سکتے۔ بنائے جا رہے ہیں، یہ بھی میرا بنگلہ ہے، ادھر بھی میرا بنگلہ ہے، ادھر بھی میرا پلاٹ ہے، ادھر بھی میرا پلاٹ ہے، بنائے جا رہے ہیں، بس رہنا 6-7 فٹ کی جگہ میں ہے لیکن بس بنائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اتنی عمارتیں نہ بناؤ جس میں رہ بھی نہ سکو۔ ولا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون، وہ دنیا جسے تمہیں چھوڑ کے آگے چلے جانا ہے اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نہ کرو۔ آگے بڑھنے کے لیے جنت ہے، جنت والے اعمال میں حرص کرو، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ دنیا کے مال و دولت میں
دنیا کی بلڈنگیں بنانے میں، یہاں کے کاروبار میں، دنیا کے اسباب جمع کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلے نہ کرو، یہ سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور مرتے ہی یہ تمہارا نہیں رہے گا، یہ تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا۔ وَارْغَبُوا فِيمَا إِلَيْهِ تَسِيرُونَ، اور وہ آخرت جہاں تمہیں جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی رغبت پیدا کرو، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آخرت والے اعمال میں آگے بڑھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے بعد تم سب کو جمع ہونا ہے۔ تو مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر اور قناعت پر اور دنیا کی بے رغبتی پر، کہ دنیا کی بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کی رغبت اختیار کرنا یہ آدمی کو اعمال میں کمزور کر دے گا، اور دنیا کی بے رغبتی یہ اعمال میں آگے بڑھائے گی۔ یہ زندگی اللہ کے نبی سکھا کر گئے امت کو کہ زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے ہر مسئلے میں، قیامت تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل حضور پاک علیہ السلام اپنی شریعت میں بتا کر نہ گئے۔ قرآن میں، حدیث میں، حضور کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ساری زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ ایسی کامل مکمل شریعت حضور دے کر گئے ہیں، اور یہ بتایا کہ دیکھو جتنے بھی زندگی کے کام ہیں ان سب میں مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، اس سے مقصود دنیا نہ ہو، مال نہ ہو، واہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا ہمارا اصل مقصود۔ ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کو بنانا ہے۔ ہم دنیا والے نہیں، ہم آخرت والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسی پاکیزہ شریعت دے کر گئے، اور اس شریعت کو، اس دین کو امت میں عام کرنے کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے، راتوں کو اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے، امت کے لیے بے چین ہوتے، اور آپ نے یہ فرمایا اپنی امت کو کہ دیکھو یہ جو دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اب اس دین کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے، دین پورا کا پورا دین امانت ہے، یہ قرآن امانت ہے، دین امانت ہے۔ نماز کو بھی امانت کہا گیا، روزہ بھی امانت کہا گیا، حج بھی امانت ہے، پورا کا پورا